سبسکرائب کا بٹن دبا کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بڑا خوبصورت فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی پڑ گئی تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، مروا دیا کہ نہیں مروایا؟ پہلے ہی کہتے تھے تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے زبان حال سے کہا تمہیں ڈوبنا ہی چاہیے، تم ایسے نہ ہنجار ہو تو تمہیں ڈوبنا ہی چاہیے، پر ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری برکت سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ ویسے تمہارا حال یہ کہ تمہیں ڈوبنا ہی ہے۔ 9 معجزے دیکھ چکے تھے، 9 معجزے، بڑے بڑے معجزے دیکھے، اور وہ ڈنڈا بھی ابھی ہاتھ میں ہے جس سے باطل ٹوٹا تھا، جادو ٹوٹا تھا، اور ہر قدم پہ اللہ کی مدد کو بھی دیکھا۔ پھر اور موسیٰ علیہ السلام کی جان توڑ محنت دیکھی، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے اپنی پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہی نکل گیا اور اپنے فکر میں پڑ گیا، مروا دیا۔ ان لمدرکون میں اتنی طاقت ہے کہ بس اب کوئی راستہ نہیں ہمارے نکلنے کا، تیرے پیچھے چل کے ہمیں کچھ نہ ملا۔ گلے اور شکووں سے بھرا ہوا یہ جملہ ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا اصل تو یہ تھا کہ تم ڈوب ہی جاتے، لیکن میری برکت سے بچ جاؤ گے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قوم کو اپنی پڑ گئی، اور جب قریش کے قدموں کی آہٹ سنی تو ابو بکر کو حضور کی پڑ گئی، اپنی نہیں پڑی، حضور کی پڑ گئی۔ اس لیے وہاں لا تخف کی بجائے لا تحزن کا لفظ ہے۔ اگر ابو بکر کو اپنی جان کا خوف پڑتا تو پھر قرآن میں آتا لا تخف، ابو بکر ڈر نہ کر اپنی موت پر۔ لفظ ہے لا تحزن، غم نہ کر۔ غم اوروں کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں، دو کیفیتیں۔ اگر مجھے اپنی پڑ جائے تو اس پر جو کیفیت بنے گی وہ خوف ہے، اگر مجھے ڈاکٹر صاحب کی پڑ جائے تو اس پر جو کیفیت بنے گی وہ غم ہے، غم ہے۔ تو ابو بکر کو اپنی نہیں پڑی، اپنے نبی کی پڑ گئی، اور قوم موسیٰ کو اپنی پڑ گئی، موسیٰ بھول گئے، ابو بکر کو اپنی ذات بھول گئی اور نبی میں گم ہو گئے۔ ہائے اب ان کا کیا بنے گا، میری تو خیر ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے قرآن اتارا اپنے نبی کی زبان پر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے نبی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ میری تو خیر ہے، میں تو کچھ نہیں، اب آپ کا کیا ہوگا؟ فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اپنی جان پہ کھیلا۔ آپ زخمی ہو گئے تھے جبل سور تک پہنچتے پہنچتے، کیونکہ آپ پنجوں پر چلتے گئے ایسے تاکہ قدم کا پورا نشان نہ پڑے اور کھوجی پاؤں کو دیکھ کے پیچھے نہ آئے، تو اس طرح چلے۔ تو جب وہاں پہنچے تو آپ کی ساری انگلیاں پھٹ چکی تھیں، پتھر لگ 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 کے زخمی ہو گئے۔ تو چڑھنے کے وقت آپ چڑھنے سے قاصر ہو گئے، تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ لے کر اوپر پہنچے، پھر آپ کو باہر بٹھا کر خود اندر چلے گئے، سارا غار صاف کیا، پگڑی کو اتارا، اسے پھاڑ کر سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے کرتا نکالا اور اسے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، اس کے اوپر پاؤں رکھا۔ یہ جو سانپ ڈس رہا تھا نا، یہ احتجاج تھا کہ وہ سانپ دیدار کرنا چاہتا تھا۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ وہ دیدار کرنا چاہتا تھا۔ آگے ابو بکر کی کا پاؤں آیا ہوا ہے، تو وہ احتجاجاً اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے بینر تو اٹھانے نہیں، اس کا شوکنا ہے تھوکنا ہے، وہ کہہ رہا تھا راہ دے مینوں میں دیدار کرن دے۔ وہاں پاؤں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اندر آئیں۔ جب آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، تو پتہ نہیں چلا آپ کو کہ ابو بکر کے کرتا بھی نہیں پکڑی ہوئی۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا نہ کرتا نہ پکڑی، کہاں گیا سب کچھ؟ تو انہوں نے اشارہ کیا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا اس میں سے کوئی چیز نکلا آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے یہ سارے بند کر دیے۔ تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا۔
تو فوراً جبریل اترے تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں تو جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ 80 برس گزر گئے، 40 سال فرعون دربار میں پہنچنے میں لگے اور 40 سال تبلیغ کرنے میں لگے، اور 40 سال میں دکھ بھی آ رہا ہے، غم بھی آ رہا ہے، تانے بھی اپنے بھی دے رہے ہیں، پرائے بھی دے رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد دو چیزیں اللہ نے وجود میں دی، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کمزوروں پہ احسان ہوا، ان کو غلامی سے نکال لیا، اور دوسری چیز فرعون کو ہلاک کیا اور اسے دریا میں ڈبویا۔ ایک جھیل تھی، سمندر میں تو جھیل ہے، مصر میں جھیل تھی جس کو پار کرنا تھا۔ کلزم پر تو آمنے سامنے کھڑے ہونے کی شکل ہی کوئی نہیں، عام طور پہ بحیرہ کلزم، دریائے نیل، بھٹکتے بھٹکتے ایک بہت بڑی جھیل تھی، اس کے کنارے پر آ گئے تو اس میں یہ سارا تماشا ہوا ہے، وہ پھٹا ہے اور وہ نکلے ہیں سمندر میں، وہ جھیل میں ڈوبے ہیں، غرق ہوئے ہیں۔ پھر وہ اتنے بے اعتبارے تھے، کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں آ رہا، ہمیں اس کی لاش دکھاؤ، لاش دکھاؤ۔ تو پانی اچھلا اور اس کی لاش کو باہر نکال دیا، اور ایسے کچے کمزور استعداد کے تھے کہ جب تھوڑی دور گئے تو آگے کچھ لوگ پتھر کے سامنے کھڑے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جب خدا سانو بھی لے دے ہو جائے۔ کیا بے عقل ہو تم، انکم قوم تجہلون، کیسے بے عقل ہو تم، اب بھی تمہیں رب کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ امت اللہ کی چھانٹی ہوئی امت ہے، اللہ کے محبوب کا نورانیت ان کے اندر، ان کا گندے سے گندا بھی ہے۔ رنگیلا تو آپ جانتے ہیں سارے، رنگیلا مرحوم جو اداکار تھا، 1996 میں 2-3 دفعہ اس کو لے کر ہم آئے بیانوں میں، اسی وقت ہم نے اداکاروں میں کام شروع کیا تھا 96 سے، تو 97 میں جنید سے ملاقات ہوئی، 96 میں رنگیلے سے ملاقات، تو وہ 2-3 دفعہ آیا ہمارے پاس، بیٹھا بھی رہا، 3 دن کا ارادہ بھی لکھایا، 2-4 نمازیں بھی پڑھی ہمارے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں گیا نیپال فلم کی شوٹنگ، تو وہاں ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی غیر ہندو نہیں جا سکتا، جیسے ہمارا بیت اللہ ہے اور مدینہ ہے، اس میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، کوئی غیر مسلم نہیں، وہاں صرف ہندو جا سکتا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے اپنے میک اپ مین سے کہا کہ میرا میک اپ بناؤ پنڈت کا، پنڈت والا میک اپ، تو گنجا تو وہ پہلے ہی تھا، اس نے ایک چوٹی اس کے سر پہ لگا دی اور باقی وہ رنگ ایسے اسے کر کے اس کے سارے لگا دی، اس کہنے لگا میں نے پیلے رنگ